بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کراچی کے شہری ہو جائیں ہوشیار، شہر میں تیز ہواؤں کے جکڑ مزید طاقت کے ساتھ چلنے کو ہیں تیار۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے، مغربی سسٹم نے شہر کو جزوی طور پر بادلوں سے ڈھک دیا۔ شام سے 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ تیز سمندری ہواؤں کا سلسلہ رات تک جاری رہے گا۔ جی امکان ہے دوپہر میں، خاص کر آپ کہہ لیں کہ 12 بجے کے بعد، 12 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک پھر زیادہ، جب زیادہ ٹمپریچر ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر زیادہ امکان ہوتا ہے تیز ہوا چلنے کا۔ ابھی تو 10 سے 12 ناٹیکل مائل چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے دوپہر میں 20 سے 22 ناٹیکل مائل تک جا سکتی ہے اس کی سپیڈ۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ سمندری ہوائیں ایک طرح سے ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن ہے، اسی کی وجہ سے کچھ مطلب ہلکے سے بادل بھی آئے ہوئے ہیں، جزوی طور پر ابر آلود ہے، تو اس میں کوئی ایسی ڈسٹ وسٹ نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی ڈینجرس سچویشن نہیں ہے۔ اور آج ہی کا دن ہے یہ، پھر تھم جائیں گی، رات گئے یہ تھم جائیں گی۔ گرمی تو خیر اتنی ابھی نہیں، لیکن دھوپ دن میں خاصی تیز ہو جاتی ہے، تو آج بھی ٹمپریچر وہی 32 تک جانے کا امکان ہے۔ اور پھر آنے والے جو ظاہر بات ہے کہ ہوا تو آج ہی ہے، اور آنے والے جو 2 دن ہوں گے اس میں مزید پھر ڈرائی ونڈ کا ایک طرح سے ٹرینڈ ہوگا، تو اس میں تیز دھوپ ہوگی۔ اگلے 2 دنوں میں وہی دوبارہ سے ٹمپریچر 33 تک جا سکتا ہے، اور رات کا ٹمپریچر خاص کر 24 اور 25 کی 2 یا 3 راتیں ایسی ہوگی کہ تھوڑی سی نسبتاً خنکی ہو جائے گی، یعنی ابھی تو 20-21 چل رہا ہے منیمم، لیکن 17-18 کی رینج میں آ جائے۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ڈیرے ہیں، شام تک ہواؤں میں مزید تیزی آ جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے بل بورڈز اور پرانے درخت گرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندہ ربیہ خان سے۔ ربیہ بتائیے گا۔ بالکل، شہر میں 28 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ سمندری ہوائیں ہیں جو کہ خاصی تیز ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام تک جو ہواؤں کی رفتار ہے اس میں مزید تیزی کا امکان ہے۔ بتائے جا رہے ہیں تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، جس کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں پرانے درخت اور سائن بورڈز گرنے کا خطرہ ہے۔ تو شہری جو ہے وہ احتیاط کریں، سائن بورڈز اور پرانے درختوں سے دور رہیں تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 45% ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تیز سمندری ہواؤں کا سلسلہ آج تک جاری رہے گا۔ کل سے موسم جو ہے اب وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور ہلکے بادلوں کا راج رہے گا، جبکہ صبح سویرے اور رات کے اوقات میں موسم جو ہے وہ سمندری ہواؤں کے باعث خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے۔ بہت شکریہ ربیہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم سندھ نے صحافی اطہر متین کے گھر پہنچ کر اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پولیس افسران و اہلکاروں کا احتساب ہونا چاہیے، سزا و جزا کا عمل اوپر تک لے جائیں گے۔ تھانوں میں رینجرز کی تعینات پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ سندھ پولیس با اختیار ہے، امن کی بہتری کے لیے کچھ ناپسندیدہ فیصلے بھی کرنے پڑیں تو کریں گے۔ اطہر متین کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ٹائم فریم دینا مشکل ہوگا، ملزمان کی گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعہ ہوا تھا، افسوس کا بھی اظہار کیا اور یہ اپنی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے یقین دلایا ہے کہ ہم جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک شخص جس کی فیملی ہوگی جو اس سے سب سے زیادہ سفر انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کے دکھ میں شریک ہونے اور ان کے دکھ کو کم کرنے کے جس ظالموں نے یہ واقعہ کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ سندھ پولیس کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا اپنے مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے۔ رینجرز نے کوئی ایسے اختیارات اور مانگے نہیں ہیں۔ ہمارا رینجرز کے ساتھ بڑا، اور اس شہر کے امن و امان کو بحال کرنے میں ہماری یہ شہر وہی شہر ہے جہاں ہم کھڑے ہیں جو آج سے سال پہلے چھٹا سب سے خطرناک شہر دنیا کا کہا جاتا تھا۔ اطہر متین کے قاتلوں کی گرفتاری پر اہم کامیابی ملی ہے، کیس کو حل کرنے کے قریب ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے جلد بہتر نتائج ملنے کی نوید سنا دی ہے۔ کہا کراچی کے ماضی اور آج کے حالات میں دن اور رات کا فرق ہے، پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات کام کر رہے ہیں، بہت سارے ملزمان کو پکڑ بھی لیا گیا ہے، پولیس کے جوانوں نے بھی اپنی جانیں دی ہیں۔ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان پر ایکشن سخت لیا جائے گا اور ہم ان کے بہت قریب ہیں۔ اب کوئی چیز شیئر کریں آپ سے، پھر اس میں کوئی ایشو آئے تو اس کو آپ کو مکمل تفصیل دے دی جائے گی بہت عن قریب۔ ایک تو یہ بھی بالکل وضاحت سے ہے کہ ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سب
यहाँ के रहने वाले हैं। कराची में वो हालात भी रहे हैं कि जिनका मवाजना अगर आज आप करें तो दिन और रात का फर्क है, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दिन रात काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। और ये लोग भी जो इन वारदातों में मुलविस हैं, इनको भी बहुत जल्द इन पर एक्शन होगा। फौज के जवान हो, रेंजर्स हो, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, और फिर हमारे अपने शहरियों ने, अतर भाई भी शहीद हुए हैं, उन्होंने भी एक बहादुरी दिखाई। कोई लूट रहा था किसी को, उसमें वो आए और फिर उन्होंने, उनको शहादत मिली। तो अपना काम हो रहा है और इस पे इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अपना काम कर रही है। MQM ने कराची में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया। कंवर नवीद ने कहा कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इरादा नहीं रखते। 8000 कैदी रिहा हैं। दुरुस्त तफ्तीश नहीं होगी तो मुजरमान को कैसे सज़ा नहीं होगी। कराची के लोगों को जराइम पेशा निज़ाम से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए MQM साथ है। ऑलरेडी एक पिटीशन यही जराइम के हवाले से सूबा सिंध में और बिलखुसूस कराची में इन जराइम की तादाद के हवाले से हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं कराची के अवाम से भी यही कहूँगा कि ये सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम पुलिस ये आपको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ देने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ मीडिया में बयानात देकर काम चला रहे हैं। कराची के लोगों को इस जराइम पेशा निज़ाम से और जराइम के परवरदा इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए MQM उनके साथ है कि 8000 मुल्ज़मान जो मुख्तलिफ किस्म के जराइम में थे वो ज़मानत पर रहा हो चुके हैं। वो उसकी ये लॉजिक दे रहे हैं। PTI के MNA डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन का कहना है कि वो अंदर से MQM के ही हैं। कराची में PTI ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान उनके चेयरमैन हैं। MQM के बानी कायद ही उनके लीडर हैं। लेकिन मैं अंदर से MQM मेरे कायद अल्ताफ हुसैनी हमारा आपको तो चाहत होगा। MQM की बात कर रहा हूं। PTI से थोड़ी कह रहा हूं। मतलब PTI से आप ही निकल नहीं, उसका खत्म हो जाएगी PTI जब तो आप खत्म कराची में हो गया। वफा पर उम्मीदवार होंगे सारे, लेकिन मैं अंदर से MQM मेरे कायद अल्ताफ हुसैनी हमारा आपको तो चाहत होगा। MQM की बात कर रहा हूं। PTI मतलब PTI से आप ही निकल नहीं, उसका खत्म हो जाएगी PTI जब तो आप खत्म कराची में तो MQM हो गया। वफा पर